آپ سن رہے ہیں دی کوئنٹ اور میں ہوں الف۔ میں کہانیاں سناتا ہوں، کچھ قصے، کچھ کہانیاں جو یادوں سے بنی ہیں، کچھ سپنوں کی کہانیاں اور کچھ اپنوں کی کہانیاں۔ آج کی کہانی ایک انوکھی کہانی ہے اور کہانی کا نام ہے آئینہ۔ اب اس کہانی کے کردار سچے ہیں یا امیجنیٹو، یہ آپ طے کریں گے۔ میں تو بس کہانیاں سناتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ استاد نے سب سے پہلے اپنی بیگم شمشادہ کو آنگن میں لایا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی مجھے استاد کے بغیر دیکھ رہا تھا۔ استاد نے اپنی بیگم کو میرے روبرو کرا کر پوچھا، آپ تیار ہے بیگم؟ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواباً کہا، جی یہ میری قسمت ہے کہ پہلے یہ شاہکار مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ استاد نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے شمشادہ بیگم کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے اور سورج کی پہلی کرنیں مجھ پر پڑ رہی تھی۔ بیگم نے جب آنکھیں کھولی تو بے ساختہ اس کی زبان سے ہائے ماشاء اللہ نکلا، اور پھر وہ بولی، اتنا حسین، اتنی نفاست، آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے۔ آئینہ ایک دم نایاب بناوٹ کا تھا، سنہرے رنگ کا فریم پر ہاتھ سے تراشے ہوئے بوٹے اور جالی۔ کوئی میرے روبرو آ جاتا تو اپنی روح میں جھانک پاتا، جو مجھے دیکھتا تھا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اظہر علی کی بیگم کا بھی وہی حال تھا، وہ چاہ کر بھی مجھ سے نظریں ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ اظہر علی یہ دیکھ کر اپنی بیگم اور میری تعریف میں یہ بول پڑا، حسن بے پرواہ خریدار متاع جلوہ ہے، آئینہ زانوئے فکر اختراع جلوہ ہے۔ شمشادہ بیگم یہ سن کر شرما گئی اور بولی، یہ کلام پہلی بار سنا ہے، کس کا ہے؟ اظہر علی نے جواباً کہا، بیگم یہ بلی ماران کے مرزا اسد اللہ خان کا کہا ہوا شعر ہے، کچھ دن پہلے ہی کارخانے میں ملے تھے تو انہوں نے یہ سنایا تھا۔ شمشادہ بیگم یہ سن کر بولی، بے حد عمدہ، ان کے کلام میں نفاست ہے اور آپ کے ہاتھ میں جادو۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور مجھ پر اظہر علی نے ایک ململ کی چادر ڈال دی۔ چند دنوں بعد ہی نمائش تھی اور میرے استاد اور ان کے بچے بے قرار تھے۔ نمائش کی رات ایک دعوت رکھی گئی تھی جس میں بذات خود شہنشاہ ہند مغلیہ سلطنت کے چشم چراغ جناب مرزا ابو ظفر سراج الدین محمد، جسے عام طور پر بہادر شاہ ظفر بھی بلایا جاتا ہے، محفل کی جان تھے۔ تمام فنکار اور ماہر کاریگر اپنے شاہکار لے کر قدسیہ باغ کے مہمان خانے میں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مہمانوں میں مرزا غالب اور مومن خان مومن جیسے شاعر بھی موجود تھے۔ مرزا غالب کے سامنے شمع محفل رکھی گئی، پھر محفل روشن ہوئی۔ مرزا نے اپنا کلام پڑھا اور سب محو حیرت میں واہ واہی کرتے رہے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ مرزا غالب کے یہ الفاظ میرے اندر گہرائی میں جا بسے۔ اس کے بعد دیر رات تک محفل جمی رہی اور اگلے دن نمائش کا آغاز ہوا۔ بہترین سے بہترین کاریگری کے نمونے پیش ہوتے رہے، لوگوں کی واہ واہی ہوتی رہی، حوصلہ افزائی اور حیرانگی کا ماحول تھا۔ دن کے اخیر حصے میں میری نمائش کا وقت آیا۔ استاد اظہر علی نے میرے اوپر رکھے ہوئے ململ کے کپڑے کو اتارا اور سنہری کرنوں میں میری ساخت، میری بناوٹ غالب کے شعر سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ لوگ اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے ایک حیرت بھری نظر سے دیکھتے رہے۔ بہادر شاہ ظفر اپنے تخت سے اتر کر میرے روبرو آئے اور اپنے ہاتھوں سے مجھے نہارتے رہے۔ کسی شہنشاہ کا عکس پہلی بار میرے سینے میں اترا اور مجھ میں سما گیا۔ بہادر شاہ ظفر اپنے شاعرانہ انداز میں بے ساختہ بول پڑے، ان کی آنکھوں نے خدا جانے کیا کیا جادو، کہ طبیعت میری مائل کبھی ایسی تو نہ تھی، عکس رخسار نے کس کے ہے تجھے چمکایا، تاب تجھ میں ماہ کامل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ یہ الفاظ کسی ہوا کے جھونکے کی طرح میرے اندر سما گئے۔ سارے لوگ اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر واہ واہی اور تعریف کرتے رہے۔ اس کے فوراً بعد ہی شہنشاہ نے
شان شاہ جہان آباد کا اعزاز میرے استاد اظہر علی کے نام کر دیا، اور تحفے میں استاد نے خوش ہو کر شہنشاہ کو میرا وجود پیش کیا۔ اظہر علی انعامات اور تعریفوں کے بیچ مجھ سے ودا ہوا۔ اسے انعام کے طور پر 200 سونے کے سکے اور 300 چاندی کے سکے اور بے شمار جواہرات، زیور وغیرہ ملے۔ اس کے بعد درباری مجھے شاہجہان آباد کے بازاروں سے ہو کر نکڑ چوراہوں سے قدسیہ باغ لے گئے۔ میں نے راستے بھر اپنے اندر اس وقت کے بازاروں کی چہل پہل، لوگوں کی بولتی زبانیں، پکوان کی خوشبوئیں، لوگوں کے چہروں پر سجی مسکراہٹیں اور دلوں میں پڑے آکروش کو ہمیشہ کے لیے بسا لیا۔ قدسیہ باغ محل میں شہنشاہ کے خاص کمرے میں میری جگہ طے ہوئی۔ ایک خادم روز مجھے صاف کرنے پر رکھا گیا۔ میں نے اس خوبصورت محل کی ہر دیوار، ہر پرچھائی دیکھی اور اسے بھی اپنے اندر سما لیا۔ میرے نئے مالک میرے روبرو ہو کر اپنے آپ کو سنوارتے اور خود کو تاکتے رہتے۔ شہنشاہ وقت میرے بڑے قدردان تھے۔ محل میں آتے جاتے تمام خاص و عام سے میرا سامنا ہوا۔ پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ قصے کہانیاں آپ گوگل پوڈ کاسٹ، ایپل پوڈ کاسٹ، اسپاٹیفائی اور جیو ساون پر بھی سن سکتے ہیں۔